بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایگری سولوشن کے ناظرین کو وسیم عثمان ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اپنی زمینوں سے زیادہ پیداوار اور زیادہ آمدن حاصل کرنا ہر کسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ کہیں وہ اچھے بیج اور اچھی ادویات کی تلاش کے لیے مارا پھرتا ہے، تو کہیں وہ اپنی زمینی زرخیزی کی بحالی کے لیے پریشان رہتا ہے۔ ان تمام امور اور تمام عوامل کے باوجود چند فیصلے اور درست فیصلے اس بات کے ضامن ہوتے ہیں کہ ان کی پیداوار میں کتنے فیصد اضافہ ہوگا اور انہیں اس کا کیا معاوضہ ملے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی فیصلے اور ایسے ہی عوامل پر بات کریں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تو جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے چند ایسے عوامل اور عناصر کے بارے میں جن پر عمل کر کے کسان حضرات اپنی پیداوار میں اور اپنی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں اور اس اضافے کو طویل عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے باغبان حضرات کے بارے میں، ایسے کسان حضرات جو اپنی زمینوں پر باغ لگانے کا شوق رکھتے ہیں یا انہوں نے باغ لگا رکھے ہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہر کسان بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم عرصے میں اور جلد پیداوار دینے والے باغات کو اپنی زمینوں پر لگائے۔ ایسے باغات لگانے سے جہاں چند ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ذکر کریں گے ان نقصانات کے کہ وہ کون سے نقصانات ہیں جن کی وجہ سے کسان حضرات کی آمدن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہر کسان بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زمین پر کم عرصے میں پیداوار دینے والے باغ لگائے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ان پھلوں کی بہتات ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے باغات اپنا لائف سائیکل مکمل کر کے جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے کسان حضرات کو چند سالوں بعد پھر سے نئے باغ لگانے پڑتے ہیں، اور مسلسل بار بار باغ لگانے کی وجہ سے نتیجتاً کسان حضرات پریشانی اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی آنے والی نسلیں پھر نئے سرے سے دوبارہ محنت کرتی ہیں۔ ان سب پریشانی اور مشکلات سے بچنے کے لیے چند ایک کی پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جن پر عمل کر کے آپ حضرات اس پریشانی سے مستقل طور پر چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زمین پر کم عرصے میں زیادہ پیداوار یا جلد پیداوار دینے والے باغ لگانے کے خواہش مند ہیں تو آپ ضرور ایسا کریں، لیکن اس سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیں کہ آپ کے علاقے میں ایسے کون سے باغ ہیں جو طویل عرصے تک پیداوار دیتے ہیں، اور پھر اس تحقیق کے نتیجے میں آپ اپنی زمین پر جلد پیداوار دینے والے باغات کے پودے اس طرح لگائیں کہ بعد میں آپ اسی زمین پر طویل عرصے تک پیداوار دینے والے باغات بھی لگا سکیں، اور آپ کو اپنی زمین پر ہل چلانے یا دیگر دوسرے زرعی امور سر انجام دینے میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثال کے طور پر انگور کا باغ جلد پیداوار دیتا ہے اور پیداوار مکمل کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو آپ اس باغ پر اپنے علاقے میں آم کے درخت یا آم کا باغ لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہی انگور کا باغ اپنا لائف سائیکل مکمل کر لے، آپ اس کے پودے نکال دیں اور پھر اسی زمین سے آپ آم کے باغ سے پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نمبر دوسری، مٹھے اور آم کا باغ بھی ایک ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ ایک لائن میں مٹھے کے پودے لگائیں اور دوسری لائن میں آم کے پودے لگائیں۔ جب آپ مٹھے کا باغ اپنی لائف سائیکل مکمل کر لے تو اس کے پودے نکال دیں، اور آم کے پودوں سے آپ مستقل طور پر پھر اپنی آمدن میں اضافہ کر سکیں گے اور کافی عرصے تک پیداوار حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ لیموں کے باغ میں بگو گوشے کے پودے بھی لگا سکتے ہیں۔ جب بگو گوشے کے پودے تیار ہو جائیں تو آپ لیموں کے پودوں کو نکال دیں۔ بگو گوشے کے پودے جو 100 سال تک پیداوار دیتے ہیں، اور اس کی ایک یہ خاصیت ہے کہ یہ پودے جتنے پرانے ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی ان میں پھل زیادہ لگتے ہیں۔
یہ چند ایک مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ عملی طور پر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بے شمار مثالیں ہیں جن پر آپ عمل کر کے اپنی پیداوار میں اور اپنی آمدن میں مستقل طور پر اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں ایسے ہی مخلوط باغات کی چند ایک اور مثالیں ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ والسلام۔